جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اب اس کی ایک نئی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں احسن اقبال صاحب اس فیملی کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ عمران خان کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد اس فیملی کی جانب سے ریئیکشن بھی آیا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب نے آج پھر جنوبی پنجاب کے اندر بڑے جلسے کیے ہیں اور پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کون جیتنے جا رہا ہے، کتنے حلقوں میں کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے ایجنسیوں کی کیا رپورٹ ہے، اس حوالے سے جو لوگ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ سروے کر رہے ہیں، ان کی کیا رپورٹس ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری خود بات ہوئی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی نعرے وغیرہ لگے، اس کے بعد اس خاندان نے جا کے ان سے معافی وغیرہ مانگی۔ اب ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ساتھ چل رہی ہے۔ اس فوٹیج کے اندر احسن اقبال صاحب ان سے کوئی بحث کر رہے ہیں، اسی خاندان سے تو کوئی بات ہوتی ہے تو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو نواز شریف کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر آبویسلی دوسرے خاندان کو بھی پھر غصہ چڑھا ہوگا، انہوں نے بھی ریئیکشن دکھایا۔ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ مناسب واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات نہیں پیش آنے چاہیے، یہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی اس طرح کے نعرے لگانے شروع کر دیں کسی پبلک مقام کے اوپر۔ لیکن وہ ایک سائیڈڈ سٹوری تھی، اب دوسری سائیڈ کی سٹوری بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چیزیں شروع کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ اس فیملی کو پولیس کے حوالے کر دو، اور اس میں کچھ صحافی بھی شامل تھے، اس لیے کہ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں کون سا ایسا جرم ہو گیا تھا اگر کوئی نعرے لگ گئے؟ غیر شائستہ ہے، بد تہذیبی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ جرم نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کسی کو جیل نہیں بھیج سکتے، اس کے اوپر آپ کسی کے خلاف پولیس میں پرچہ نہیں درج کروا سکتے۔ لیکن اگین ہم نے یہ دیکھا کہ اس فیملی کو پھر بلایا گیا، وہ گئے اور انہوں نے معافی شافی مانگی، وہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس ہر کہانی کی دو سائیڈز ہوتی ہیں اور یہ دوسری سائیڈ اب سامنے آ گئی، اور احسن اقبال صاحب کیا اس کے اوپر کوئی معذرت کریں گے، یا پھر جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور جو لفظ انہوں نے یوز کیے تھے، انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ایک سیاسی جماعت کے سپورٹرز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص استعمال کرتا ہے جو دوسرے کو بد تہذیب کہتا ہے، جو دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، آپ جا کے ان کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں، اس میں بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ اس طرح کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور یہ دو لفظ ہیں، میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اچھا، دوسری جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے آج پھر بڑا جلسہ کیا، بڑے جلسے کیے، جلسوں سے خطاب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف باتیں کی، اور اس وقت لگتا ہے ایسے ہے کہ پنجاب کے اندر ایک لہر ہے۔ پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ ایجنسیوں کی کیا رپورٹ ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں، لوگ وہاں پہ جو آن دا گراؤنڈ کام کر رہے ہیں کہ کون جیت سکتا ہے یہ انتخابات۔ اچھا، خان صاحب نے آج یہ بات کی، وہاں پہ دوبارہ انہوں نے مسٹر ایکس کا ذکر کیا کہ دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو بھی مسٹر ایکس ہے، مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو پتہ چلے تو آپ لوگوں نے مجھے بھی بتانا ہے۔ انہوں نے کہا مسٹر ایکس جو ہے وہ حمزہ شہباز سے اور مریم نواز سے جا کے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی جا کے ان کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، اور یہ سب لوگ ہمارے خلاف دھاندلی کروانا چاہتے ہیں، ہمیں الیکشن ہروانا چاہتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن تھا وہ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا، پھر عدالت کے کہنے کے اوپر ان کو جاری کرنا پڑا، تو اس سے تو لگتا ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو فیصلہ تھا وہ منصفانہ نہیں تھا، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ تو اس پہ تو یقیناً سوال بھی اٹھیں گے، ان کے اوپر جانبداری کے الزامات بھی لگیں گے۔ دوسری بات مسٹر ایکس کے حوالے سے انہوں نے کہی، طاقتور حلقوں کے حوالے سے انہوں نے کہی، اور اس کے ساتھ آگے چل کے انہوں نے پھر یہ واضح طور پہ خان صاحب نے آج جلسے کے اندر کہا کہ میں طاقتور لوگوں کو، جن کے پاس طاقت ہے اس ملک میں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے، اگر اس طریقے سے انتخابات نہیں ہوئے جس طریقے سے ہونے چاہیے، تو پھر چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے ہیں یا پھر آپ نے سری لنکا کی طرف جانا ہے۔ خان صاحب نے کھل کے آج یہ بات کہی۔ بہت سارے لوگ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیا سری لنکا والی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو آج تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے تو ہم سری لنکا کی طرف جائیں گے۔ یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے جناب۔ اس الیکشن میں صرف حمزہ شہباز صاحب کی حکومت سٹیک پہ نہیں ہے، اس الیکشن میں زرداری صاحب کے بیٹے کا، مولانا صاحب کے بیٹے کا، اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے کا، سینٹر کی حکومت، ان تمام لوگوں کی جو سیاست ہے وہ سٹیک پہ ہے، تمام لوگوں کی سیاست خطرے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور لوگوں کی
جو طاقت ہے وہ بھی خطرے میں ہے. تو میرے خیال میں اس الیکشن میں بہت کچھ ہوگا اور بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا. تو اتنی آسانی سے تو خان صاحب کو جیتنے نہیں دیا جائے گا. لیکن اب حلقوں کی کیا پوزیشن ہے؟ حلقوں کی پوزیشن یہ ہے کہ میری آن دا گراؤنڈ کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کچھ جو میرے ذرائع ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف اداروں میں, ان سے بھی میری بات ہوئی. ایجنسیوں کی یہ رپورٹ ہے, مجھے یہ بتایا گیا کہ خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی سیٹیں جیتے گی اور وہ 13 سے زیادہ سیٹیں جیتے گی. اینی ویئر بٹوین 13 سے 16 سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 15-16 سیٹیں جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ صحافیوں نے جو وہاں پہ سروے کیے, اور ان چینلز کے صحافی, مثال کے طور پہ دنیا ٹی وی میں کوئی سروے چلا, وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے شو میں بھی غالباً یہ بات ہوئی کہ 16 سے زیادہ نشستیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. تو حلقوں کی تو یہ پوزیشن ہے. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن اس وقت ڈومیننٹ ہے, پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. اور میرے پاس بھی جو اپنی اطلاعات ہیں وہ میرے جو ذرائع ہیں, جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا مختلف جگہوں کے اوپر, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی 13 سے زیادہ نشستیں جیتے گی. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے, ایجنسیوں کی اسیسمنٹ ہے. پھر 13 سے زیادہ 15 بھی ہو سکتی ہیں, 16 بھی ہو سکتی ہیں, 14 بھی ہو سکتی ہیں. تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے جناب. ابھی تک جو سرویز سامنے آئے ہیں, ابھی تک ایجنسیوں کی جو رپورٹس آئی ہیں, ان کے مطابق پی ٹی آئی یہ انتخابات جیت رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مختلف جو حکومتی وزیر ہیں وہ استعفے دے کے میدان میں اتر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں الیکشن کمپین کر رہے ہیں. ان کو ایجنسیوں کی رپورٹس آئی ہیں, پتہ چلا ہے کہ جناب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر جاتا جا رہا ہے اور بڑی مشکلات ہوں گی, ہم اتنی آسانی سے الیکشنز نہیں جیتیں گے. تو اسی وجہ سے پھر اب وزراء مستعفی ہو رہے ہیں, سینٹر سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی, اور ان کو اسپیشل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ جناب آپ جائیں اور جا کے الیکشن لڑیں, ادروائز ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس الیکشن میں جیتنا. آپ کو میدان میں کھڑے ہو کے لڑنا پڑے گا, ان کا ساتھ دینا پڑے گا جو لوگ وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. اچھا, ایک مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈر ہیں ان سے ایک میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ جن کے خلاف ہم لوگوں نے الیکشن لڑا تھا پچھلی دفعہ, مقامی سطح کے اوپر جب آپ کسی کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, بدمزگی بھی ہوتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے نون لیگ کا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جن کو آپ پہلے برا بھلا کہہ رہے تھے, اب آپ کے اپنے سپورٹرز کس طرح ان کے ساتھ چلیں گے. پچھلے الیکشنز میں تو وہ ان کو مطلب کہ جو کہتے ہیں الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مقامی سطح کے اوپر آپ کے اندر مختلف قسم کی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کچھ حلقوں میں نون لیگ کو اس کا بھی مسئلہ ہے, اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے. لیکن رپورٹ یہی ہے جناب کہ پی ٹی آئی ابھی تک جیت رہی ہے, اور اسی وجہ سے خان صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی مسٹر ایکس وائی زیڈ کچھ کرے گا اور ہمیں ہرانے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ اگر ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے پاس ایجنسیوں کی رپورٹس اگر اس طرح کی پہنچ سکتی ہیں, ذرائع ہمیں بتا سکتے ہیں, تو یقیناً جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ لوگ جیت رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ کس طرح آپ کو ہرانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. باقی اس حلقے کی جو انفارمیشن ہے مختلف حلقوں کی, میری کوشش ہوگی کہ کل میں جو ویڈیو بناؤں اس کے اندر میں تھوڑی سی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مختلف حلقوں کی, کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, کس قسم کی پوزیشن ہے. تو حلقہ وائز بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.